آج کی ہماری کہانی ایک قدیم محل کی ہے۔ اس نے کئی سالوں سے اپنے اندر ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں تو کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ آج سے کچھ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی جس کا نام راہم تھا، اس کے 2 بچے، اس کی بیوی اور اس کی بہن اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ ان تصویروں میں ایک تصویر اس محل کی بھی تھی۔ بچوں نے جب محل کی تصویر کو دیکھا تو اپنے والد سے دریافت کیا، ابو یہ محل کس کا ہے؟ تو بچوں کے والد نے بچوں کو بتایا کہ یہ محل آپ کے دادا جان کا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے سنا کہ وہ محل ان کے دادا جان کا ہے تو انہوں نے اپنے والد سے ضد کی کہ ہم وہ محل دیکھنا چاہتے ہیں۔ راہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا، یہ محل پاکستان میں موجود ہے اور میں پاکستان نہیں جا سکتا کیونکہ میں اپنے آفس کی وجہ سے بہت مصروف ہوں۔ بچوں نے اپنے والد سے ناراضگی کا اظہار کیا تو راہم ایک باپ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کی ناراضگی نہ دیکھ سکا اور ان کو پاکستان لے کے جانے کے لیے مان گیا۔ بچوں کو جب اپنے باپ کی رضامندی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگے۔ پاکستان جانے کے لیے راہم کی بیوی، اس کے بچے اور اس کی بہن تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پیکنگ کر لی۔ وہ سب پاکستان جانے کے لیے بہت پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پاکستان میں اس محل کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے، بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابو جان، ہم لوگ سیدھا چاند محل ہی جائیں گے۔ راہم نے بچوں سے کہا، چلو ہم چلتے ہیں۔ بچوں کے چہرے پہ ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ چاند محل کی طرف موڑ لیا۔ انہیں چاند محل کا راستہ کچھ صحیح سے یاد نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم راستے میں کسی سے راستہ دریافت کرتے ہیں۔ انہیں چاند محل کے راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو کہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ انہوں نے بوڑھی عورت سے دریافت کیا کہ چاند محل کہاں موجود ہے۔ بوڑھی عورت انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی آنکھیں ان سے کچھ سوال پوچھ رہی ہوں۔ بوڑھی عورت نے ان سے کہا کہ چاند محل یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے۔ آدھا گھنٹہ بس آگے جائیں تو آپ کو وہاں برگد کا درخت نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ کو برگد کا درخت نظر آئے گا، آپ وہاں مڑ جائیے گا۔ جیسے ہی آپ مڑیں گے تو سامنے ہی آپ کو چاند محل نظر آ جائے گا۔ یہ بات کہہ کر بوڑھی عورت عجیب طریقے سے مسکرانے لگی۔ انہوں نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی وہ آگے گئے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، نہ ہی انہیں برگد کا درخت نظر آیا، نہ ہی انہیں چاند محل دکھائی دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کسی اور سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ چاند محل کہاں موجود ہے۔ یہ راستے میں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو کہ مالٹے بیچ رہا تھا۔ انہوں نے بوڑھے آدمی سے بھی دریافت کیا کہ چاند محل کہاں موجود ہے۔ بوڑھا آدمی بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ انہیں روکنا چاہتا ہو کہ آگے مت جاؤ، لیکن ان کے دریافت کرنے پہ بوڑھے آدمی نے انہیں بتایا کہ یہاں سے 5 منٹ آگے جاؤ تو تمہیں برگد کا درخت دکھائی دے گا، تو تم مڑ جانا، وہیں تمہیں چاند محل دکھائی دے گا۔ انہوں نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی 5 منٹ وہ آگے بڑھے تو انہیں برگد کا درخت دکھائی دیا۔ جیسے ہی انہیں برگد کا درخت دکھائی دیا، وہ مڑ گئے اور وہاں ہی انہیں چاند محل مل گیا۔ محل کی عمارت بہت پرانی، پرکشش اور بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ راہم نے محل کے رکھوالے کو بلایا۔ اس کا نام ولی الدین تھا۔ ولی الدین کئی سالوں سے اس محل کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ولی الدین کی ایک آنکھ خراب تھی، جس کو چھپانے کے لیے اس نے کالا چشمہ پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی ولی الدین سامنے آیا تو بچے اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ راہم نے
بچوں کو تسلی دی کہ یہ انکل ہمارے محل کی رکھوالی کرتے ہیں۔ ولی الدین انہیں اور ان کے سامان کو لے کر اندر چلا گیا۔ محل جتنا پرکشش باہر سے لگتا تھا اتنا ہی دل فریب اندر سے تھا۔ محل کے اندر سنگ مرمر آراستہ اور بے راستہ تھا، لیکن محل بالکل سنسان تھا۔ وہاں کوئی زی روح موجود نہیں تھی۔ محل کے وسط میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی چھاؤں نے پورے محل کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ درخت محل کی چھت سے بھی باہر جاتا تھا۔ درخت کے ارد گرد بینچ رکھے ہوئے تھے۔ درخت کو دیکھ کر دل میں عجیب سا ڈر پیدا ہوتا تھا۔ محل میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے جس سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ یہ محل کئی سالوں سے بند ہے۔ سب درخت کے ارد گرد پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئے۔ رحیم نے ولی الدین سے چائے لانے کو کہا۔ ولی الدین ان سب کے لیے چائے لے کر آیا۔ ولی الدین سب کو ایک ایک کپ چائے پکڑا رہا تھا، تو جیسے ہی اس نے رحیم کی بہن آسیہ کو چائے کا کپ پکڑایا تو اس نے زوردار چیخ مار کے کپ نیچے گرا دیا۔ رحیم ہڑبڑا کے اٹھا اور آسیہ کے پاس گیا اور آسیہ سے پوچھا، آسیہ تمہیں کیا ہوا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ آسیہ جو کہ ڈر کے مارے ابھی تک کانپ رہی تھی، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں رحیم کو بتایا کہ کپ کے اندر خون تھا اور اس میں ایک کٹا ہوا ہاتھ تھا۔ رحیم اپنی بہن پہ ہنسا اور کہنے لگا، آسیہ تم کس طرح کے مذاق کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو، چلو جا کے اپنے کمرے میں آرام کر لو۔ کپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کپ میں تو چائے تھی جو کہ تم نے ساری گرا دی۔ آسیہ نے جب ٹوٹے ہوئے کپ کی طرف دیکھا تو وہاں سچ میں چائے موجود تھی، تو آسیہ نے خود کو تسلی دی کہ ہاں میرا وہم ہی ہوگا، جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ اس میں خون ہے، یہاں کچھ اندھیرا بھی ہے۔ آسیہ بہت تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، تو آسیہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آسیہ اپنے بیڈ پہ لیٹی اور اسے نیند آ گئی۔ دوسری طرف رحیم، اس کے بچے اور بیوی محل کو دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے کہ جب آسیہ کی آنکھ کھلی۔ آسیہ کو کچھ کڑکڑاہٹ کی آواز آئی۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پہلے تو آسیہ نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب آواز بند نہ ہوئی اور بڑھتی چلی گئی تو آسیہ کو مزید ڈر لگنے لگا۔ آسیہ نے دیکھا کہ وہ آواز کھڑکی سے آ رہی ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے پاؤں اپنے بیڈ سے اتارے اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے قریب پہنچی تو اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت زور زور سے کھڑکی کو کھڑکھڑا رہا ہے، جیسے وہ کھڑکی سے اندر آنا چاہتا ہو اور آسیہ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس آدمی کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ خون سے لت پت تھا۔ آسیہ اس کو دیکھ کے بہت ڈر گئی۔ آسیہ کھڑکی کے مزید نزدیک گئی اور اس نے غور کر کے اس آدمی کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی تو وہی مالٹا بیچنے والا آدمی ہے جو کہ انہیں راستے میں ملا تھا، جس سے انہوں نے راستہ دریافت کیا تھا۔ آسیہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ آسیہ نے اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو وہ آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ منظر کو دیکھ کے آسیہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ آدمی مزید عجیب دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ اس کی روح ہو۔ وہ آدمی زندہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آدمی آسیہ کے قریب بڑھ رہا تھا جیسے وہ آسیہ کو مارنا چاہتا ہو، اور آسیہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ نکلی۔ آسیہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے کمرے میں پہنچی۔ آسیہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بھابھی سنگار میز پہ بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی بھے رہی ہے۔ نہ رحیم موجود تھا نہ بچے، صرف بھابھی موجود تھی۔ اپنی بھابھی سے
وہ سب واقعہ بیان کیا۔